بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈیفینس سے لاہور سے گجرانوالہ جاتے ہوئے موٹر وے کے ایک ٹکڑے پر ایک خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واردات کی مذمت کے لیے لعنت میں الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ نہ صرف لوٹا گیا بلکہ اس کے بچوں کے سامنے اس کی آبرو ریزی بھی کی گئی۔ دو درندوں نے ایک گھرانے اور ایک خاندان ہی کی نہیں، ہر اس شخص کا سکون چھین لیا جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے۔ واقعہ تو از حد افسوسناک بلکہ المناک بلکہ شرمناک تھا ہی۔ اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا اس نے تو دل کو ایسے کھجوکے لگائے کہ جن کی کسک کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن موٹر وے پولیس نے اس کی سیکورٹی نہیں سنبھالی۔ اس کے لیے جو افرادی قوت اور دیگر لوازمات درکار تھے، وزارت مواصلات نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے پرجوش وزیر مراد سعید، جو اپنی گرم گفتاری کے سبب خاص شہرت کما چکے ہیں اور ہر وقت اپنی کارکردگی کی تفصیلات پیش کر کے داد طلب کرتے رہتے ہیں، فائل پر سوئے رہے۔ پنجاب پولیس تک کو دستے متعین کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن ٹول پلازہ جیب گرم کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ایسے انتظامات نہیں ہو پا رہے تھے تو پھر موٹر وے کو بند ہی رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن جان مال عزت آبرو کے احساس سے یکسر بے نیاز وزارت مواصلات کو شاید مقبولیت کی میم بھی چھو کر نہیں گئی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ واردات کے فوری بعد لاہور کے CCPO منظر عام پر آئے اور نشانہ بننے والی خاتون کو ہی نشانہ بنا ڈالا کہ وہ رات گئے سفر کیوں کر رہی تھی، اس نے یہ بے آباد راستہ اختیار کیوں کیا، GT روڈ کے ذریعے کیوں گجرانوالہ روانہ نہیں ہوئی۔ اس بے شرمی نے قوم کے احساس شرم کو مزید گہرا کر دیا کہ پولیس کا سربراہ مجرموں کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کرنے کی بجائے مظلوم خاتون پر ہی برس رہا ہے۔ اس جلتی پر تیل یوں ڈالا گیا کہ وزراء کرام کی بڑی تعداد نے اس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور تعویلیں ڈھونڈنے لگے۔ اور تو اور اسد عمر جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ وزیر کے سامنے جب حامد امیر نے اپنے شو میں CCPO کے قابل مذمت الفاظ رکھے تو ان کا ترتر جواب تھا، اس میں کوئی بات غیر قانونی نہیں ہے، پھر CCPO کے خلاف قانونی کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ CCPO کے معاملے میں میڈیا نے مبالغے سے کام لیا۔ اس کے بعد CCPO کو اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ مزید بونگیاں مارنے میں مصروف ہو گئے۔ دوستو یہ بھی حقیقت سامنے آئی ہے کہ مظلوم خاتون 2 گھنٹے سے زیادہ موٹر وے کے ویرانے میں موجود رہی۔ گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا تھا، اس نے کئی دروازوں پر دستک دی لیکن بروقت امداد نہ مل سکی۔ موٹر وے پولیس نے FWO کے سپرد کر دیا۔ FWO نے ایک اور دروازہ دکھا دیا۔ وقت ضائع ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ درندے آ پہنچے۔ اگر FWO کے اہلکار ذمہ داری اٹھاتے اور پولیس کو حرکت میں لے آتے یا ٹول پلازہ پر موجود افراد کو دوڑاتے تو گاڑی تک پہنچا جا سکتا تھا۔ متعلقہ اداروں میں سے کسی کے اہلکار نے اس حقیقت کا ادراک نہیں کیا کہ خاتون جہاں پھنس چکی ہے وہاں اندھا ویرانہ ہے، اور پیٹرول کی فراہمی سے زیادہ اس کی اور اس کے بچوں کی سلامتی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی روح افزا واقعات پیش آ سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ کسی معاشرے کو جرائم سے مکمل طور پر پاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، بھری ہوئی جیلیں اور سزائیں سنانے والی عدالتیں موجود ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کسی واردات کے ذمہ دار کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانا مہذب معاشروں میں اولین فریضہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو لیکن وطن عزیز میں آئے روز بچیوں اور بچوں کو جنسی خواہشات کی بین چڑھا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی جماعت کے سابق صدر کی بات پر توجہ نہ دیں تو بھی ان سے یہ مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے
کہ جب تک موٹر وے ثانیہ کے درندے گرفتار نہیں کر لیے جاتے انہیں اپنے اوپر نیند حرام کر لینی چاہیے۔ مجرموں کی سرکوبی یعنی عوامی مطالبے کے مطابق انہیں پھانسی پر لٹکا دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات پر گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوریاں، انہیں حکومتی سیاست کے لیے استعمال کرنے کا شوق، عدالتی نظام کی پیچیدگیاں، میڈیا کی پیدا کردہ ثقافتی الجھنیں، بے راہ روی اور بدکاری کی تلقین کرتے ڈرامے، بڑھتی ہوئی آبادی، بے روزگاری اور جہالت کا طوفان سب مل کر ہماری جنت کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے جو دعوے وزیر اعظم کرتے اور اس حوالے سے امید کی جوت جگائے رکھتے ہیں، ان سے دست بدستہ گزارش ہے کہ اپنی ساری توانائی قانون کی حاکمیت کے لیے صرف کریں۔ اداروں کو غلام بنانے کی خواہش دل سے نکال دیں۔ الفاظ کی جمع تفریق سے منظر حاصل ہونا تو کجا، اس کی طرف چند قدم بھی بڑھائے نہیں جا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔